آج کانسٹیٹیوشن ایونیو کے اوپر پاکستان کی ڈائمنڈ جوبلی 75 سال منانے کے لیے اکٹھی ہوئی ہے. یہ تمام بچے، چھوٹے بچے آج پاکستان کا جھنڈا بنانے، پاکستان کے 75 سال مکمل ہونے پر یکجہتی دکھانے اکٹھے ہوئے ہیں. آج پاکستان کو مبارک ہو کہ آج کا نوجوان بچہ پاکستان کے لیے مر مٹنے کو تیار ہے، اور یہی جذبہ 1947 میں تھا. 1947 میں جب علامہ اقبال کا خواب پورا ہوا اور قائد اعظم محمد علی جناح کی وہ جدوجہد جس نے پاکستان بنایا جمہوریت اور ووٹ کے ذریعے، آج ان بچوں کی یہاں موجودگی اس بات کا ثبوت ہے کہ آج بھی پاکستان کا نوجوان جو کہ 65% آبادی پر مشتمل ہے، وہ اپنی آزادی کے لیے، آزادی دلانے والوں کے لیے اور 75 سال میں ملک کے محافظ افواج پاکستان، تمام آرمڈ فورسز، مسلح افواج، پاکستان پولیس جو دن رات سرحدوں کے اوپر پاکستان کی حفاظت کرتے ہیں، وہ پولیس جو ہم سب کی حفاظت کے لیے، ہماری آزادی کے لیے دن رات اپنی ڈیوٹی پر ہوتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ 75 سال پاکستان کے اندر جب جمہوری دور ہوا، اس کے ڈیویڈنڈز اور اس کے ثمرات پاکستان کی عوام کو ملے. اور ان بچوں کو جن کا مستقبل، جو قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا کہ جمہوریت میں اس ملک کا، اس مٹی کا مستقبل ہے، جب جمہوریت اور جمہور کے اوپر شب خون مارا گیا، اور بھی زیادہ طاقت سے، اور بھی زیادہ جذبے سے جمہوریت واپس پاکستان کے اندر لوٹی. اور وہ انہی بچوں کے مستقبل کے لیے آئین پاکستان، جو پاکستان کا 1973 کا آئین ہے، متفقہ آئین ہے، جو ہر ادارے کو اپنی حدود میں رہ کر کام کرنے کا درس دیتا ہے اور حکم دیتا ہے. اور ہم نے دیکھا کہ پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا، پاکستان کو آئین ملا جب ملک کے اندر جمہوری وزیر اعظم تھا. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس ملک کو آئین دیا. وزیر اعظم نواز شریف نے اس ملک کو کنیکٹیوٹی، وفاق کی اکائیوں کو آپس میں جوڑا. پاکستان کو پہلا موٹر وے دیا. اس کے بعد جو ایٹمی پروگرام ذوالفقار علی بھٹو نے شروع کیا، اس کو ہر دباؤ کے باوجود وزیر اعظم پاکستان نواز شریف نے پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا. میں ان تمام انجینئرز، ڈاکٹرز، ان تمام لوگوں کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں. ڈاکٹر عبدالقدیر اور وہ تمام سائنسدان، وہ تمام لوگ جو اس ملک کو ایٹمی قوت بنانے اور دفاع کو مضبوط کرنے میں جس کی نشانی چاغی پہاڑ ہے. اس کے بعد جب ملک میں جمہوری وزیر اعظم آئے، محترمہ شہید بے نظیر بھٹو، لیاقت علی خان سے یہ سفر شروع ہوا، جس سفر کا خواب اور جدوجہد علامہ اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح نے دیکھی. یہ بچے آج اس بات کا ثبوت ہیں